الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وبعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداہ بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صل على محمد وآل محمد، وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صدق الله العلي العظيم۔ نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ گفتگو رہی قلب سلیم کے سلسلے میں۔ قلب سلیم دو مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، ایک سورہ صافات آیت نمبر 83 and 84، اور دوسرے سورہ شعراء آیت نمبر 88 and 89۔ دونوں مقامات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ ایک جب حضرت ابراہیم جوان تھے، آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے مشن کے آغاز کرنے سے پہلے اس کا دل سالم تھا اور اس کا دل پاک تھا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہ اللہ کے راستے پر آئے تو پاک، پیور اور ہیلتھی ہارٹ کے ساتھ آئے، مضبوط دل کے ساتھ آئے۔ اور دوسرا مقام، جب آپ کا مشن کمپلیٹ ہوا، آپ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، تو اس وقت آپ نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ پروردگار، محنتیں ہوئیں، تلاش ہوئی، کوششیں ہوئیں، خانہ کعبہ جیسا گھر آپ نے تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اسٹینڈ لیا، مقابلہ کیا،
اذیتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں یہ دعا کی، پروردگار میرے اس کام کو قبول کر لینا، ربنا تقبل منا، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہماری محنتیں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں، ہماری کوششیں منزل تک نہیں پہنچتی ہیں۔ وہ دعا کی تو حضرت ابراہیم نے کہا قیامت کے دن یہ جو میری محنت ہے، یہ میری جو کوششیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی وقت کام آئیں گی جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پاک اور مضبوط دل لے کر پہنچے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اگر قیامت میں جو چیز کام آتی ہے، دنیا میں انسان زیادہ تر جو توجہ کرتا ہے یا اولاد کی طرف ہے یا مال کی طرف ہے۔ انسان کے دو بازو ہیں، ایک بازو، دو آرمز ہیں انسان کے، دو ونگس ہیں، ایک اس کا مال اور دوسرے اس کی اولاد۔ کبھی اولاد کے لیے مال کماتا ہے، کبھی مال کماتا ہے تو انسان اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ دونوں چیزیں انسان کی مضبوط رہیں، انسان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ پاک دل اور اچھا دل اور قلب انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جائے، اس لیے کہ جو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، وہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال ہو، اولاد ہو، رشتے ہوں، کنیکشنز ہوں، روابط ہوں، سفارشات ہوں، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ جو کچھ تم نے اللہ کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے ہم اپنے دل کو پاک رکھیں اور ہمارے اپنے دل کو ہم پاک کریں۔ جو بادشاہ ہے ہمارے جسم کا، جو کنگ ہے، اگر وہ سدھر جائے، وہ سنبھل جائے تو گویا پوری انسان کی باڈی سنبھل جائے گی، پوری انسان کی زندگی سنبھل جائے گی۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ پیس آف فلیش ہے، اگر وہ اصلاح ہو جائے، وہ ریفارم ہو جائے، وہ پاک ہو جائے تو انسان کی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ فاسد ہو جائے، وہ اگر خراب ہو جائے تو پورا انسان کا جسم، انسان کی زندگی خراب اور فاسد ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے دل کو سنبھال کے رکھے، دل کو بچا کے رکھے اور دل کو پاک رکھے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو اہل البیت علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے پاک رکھ سکتا ہوں۔ پہلی حدیث جس میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کو پاک رکھنے کا القلب السلیم الذی یلقى ربہ ولیس فیہ احد سواہ۔ پاک اور دل، پیور دل وہ ہے کہ جس دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، وہ اللہ کا مرکز بنے، اللہ کا گھر بنے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، اللہ کا تھرون، اللہ کی اتھارٹی، اللہ کی جگہ اگر کہیں ہے تو وہ مومن کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ وہ اس دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہ رہے تو وہ دل پاک ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کس طرح انسان اللہ کو اپنے دل میں رکھے۔ امام فرماتے ہیں کل قلب فیہ شرک او شک فہو ساقط۔ دو چیزوں سے تمہارے دل کو پاک رکھنا پڑے گا۔ ایک، شرک سے پاک رکھو، کسی بھی چیز کو اور کسی بھی پرسنالٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسوسیٹ نہ کرو، اللہ کے برابر قرار نہ دو۔ شرک سے پاک رکھو اور ڈاؤٹ سے پاک رکھو، شک و شبہات سے پاک رکھو۔ شک دل کو مار دیتا ہے، ڈاؤٹس انسان کے دل کو ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں۔ انسان یقین حاصل ہے تو اس یقین کے سٹیج پر انسان ٹھہرے اور اپنی منزل کو آگے بڑھائے۔ یہ دل باقی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹ کر کے۔ اس لیے احادیث میں ہے کہ انسان کبھی دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت عیب نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ دنیا کے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں ہمارے پاس ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں القلب ثلاثۃ انواع، دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، قلب مشغول بالدنیا،
کچھ لوگ ہیں اپنے دل کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. وقلب مشغول بالعقبہ، اور ایک دل ایسا بھی ہے جو انسان کہہ رہا ہے صرف آخرت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. وقلب مشغول بالمولا، اور ایک دل وہ ہے جو اللہ اس دل میں آ جاتا ہے. دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ اگر دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے لیے ہو تو دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی. خوبصورت حدیث ہے، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيَا لَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَاءُ. جو لوگ صرف دنیا کے لیے بھاگتے ہیں وہ ایکسکیپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ٹرائل سے اور ٹریبولینس سے، وہ پریشانی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. دنیا کا نام ہی پریشانی ہے، دنیا کا نام ہی پستی ہے. بعض علماء نے کہا دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے، اس کم فرام ادنا، ادنا یعنی پست، چونکہ دنیا نیچے ہے، یہاں گناہ کیا جاتا تو دنیا پست ہے. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، ادنا یعنی اول، پہلے یہ دنیا ہے، آخرت یعنی بعد میں آنے والی دنیا. بعض عرفاء کہتے ہیں دنیا پست ہے. اگر دنیا کی طرف جاؤ گے، صرف دنیا کی طرف، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. پھر گلہ نہ کرنا، اللہ سے کمپلینٹ نہ کرنا، پروردگار ہر ٹھوکر پہ ایک مصیبت، ہر قدم پہ ایک پریشانی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہاں پریشانی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَى، اگر صرف آخرت کا خیال کرو گے ہاں جنت ملے گی، ایسا نہیں کہ جنت نہیں ملے گی. فَلَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، درجات تمہیں ملیں گے، سٹیجز ملیں گے مرنے کے بعد. وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَىٰ، لیکن وہ دل جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَىٰ، اس دل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے گا، آخرت بھی عطا کرے گا. خود اللہ اس دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے. القلب حرم اللہ، حضرت داؤد سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرا دل میرا گھر ہے اور جنت تیرا گھر، تو میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دے، میں تیرے گھر میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا. ایک بزنس ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دے. تیرا دل میرا گھر ہے، کسی اور کو پرمیشن نہ دینا کہ اس دل میں کوئی اور آ جائے. حتیٰ بعض اصحاب چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے فرمایا جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، ہمارے چاہنے والے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے شیعہ ہونا. محب بول سکتے ہو لیکن شیعہ ہونا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. امام نے فرمایا، اصحاب نے پوچھا مولا آپ یہ کیوں کریں گے، یہ مشکل ہے، جھوٹ مت بولو. تو امام نے فرمایا کیا تمہارا دل سلیم ہے؟ کیا تمہارے پاس جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہے؟ صحابی نے پوچھا مولا وہ قلب سلیم کیا ہے؟ امام نے فرمایا الذی یلقی ربہ ولیس فیہ احد سوا، اس دن میں سوائے اللہ کے اگر کوئی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ وہ قلب سلیم ہے. پہلا مرحلہ اس دل کو سلیم بنانے کا، میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، اس دل کو خالق دل کے حوالے کرو، وہ بہتر جانتا ہے میرے دل کو کیا چاہیے. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی چاہت سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا، صرف دنیا کی محبت انسان کو تمام برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، تمام مسٹیکس کی طرف، ڈیویشن کی طرف یہ دنیا لے جاتی ہے. حدیث میں ہے وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا، وہ دل جو دنیا کی محبت سے بچ جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم بن جاتا ہے. وہ ہماری چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا کے حوالے کریں یا نہ کریں. آقا قراتی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، جس طرح ہر لاک کے لیے کی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے، کی ہے، اس کی سے ڈور لاک بھی ہوتا ہے، اسی کی سے ڈور کھلتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ دو کی آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کھولنے کے لیے الگ، ایک لاک کرنے کے لیے ایک الگ ہے، نہیں، ایک ہی کی ہوتی ہے. اسی سے رائٹ سائڈ لے جاؤ تو لاک ہو جاتا ہے ڈور، اور لیفٹ سائڈ لے جاؤ تو کھل جاتا ہے. یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، حرام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور حلال بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر رائٹ سائڈ گھما دو حرام کی طرف چلے جاؤ گے، لیفٹ سائڈ لے آؤ حلال کی طرف. ہمارے اختیار میں دنیا ہے. اگر ہمارے اختیار میں دنیا ہو، کب اسے لاک کرنا ہے کب کھولنا ہے، تو دروازہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور گھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو جب وہ دروازہ کھولیں گے اس وقت ہم داخل ہوں گے، جب وہ نہیں کھولیں گے تو ہمیں داخل نہیں ہو سکتے.
یہ چابی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں دنیا ہے تو محفوظ ہے، اگر ہم دنیا کے اختیار میں چلے گئے تو پھر نقصان ہے۔ تیسرا مرحلہ قلب کو سالم بنانے کا، صاحب النیت الصادقہ صاحب القلب السلیم۔ جو بھی کام کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے دنیا والا کام ہو یا آخرت والا، چاہے اس دنیا سے مربوط ہو یا اس دنیا سے، اپنی انٹینشن کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو پاک کر لو اور سچی بنا لو، دل خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ دل پیور بنانا ہے، اسے انٹینشنز کے حوالے کر، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی انسان کا دل پاک ہوگا، اور دل انسان کا ہیلتھی ہوتا ہے، اسپریچولیٹی کے اعتبار سے ہیلتھی بنانا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان شیعتنا من سلمت قلوبہم، ہمارے شیعوں کا دل پاک ہوتا ہے، ان کا دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اینیمیٹی کی بات کرتے ہیں، حسد سے پاک ہوتا ہے، غیبت سے پاک ہوتا ہے، جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں سے پاک کرنا پڑے گا دل کو، آسان نہیں ہے۔ دل میں ذرہ برابر ایروگنس ہے تو وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اینیمیٹی ہے تو وہ دل سالم ہو ہی نہیں سکتا، اگر دل سالم نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا کوئی مہلت ہی اسے نہیں دی جائے گی۔ لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اینیمیٹی کے علاوہ، حسد کے علاوہ، جیلسی کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی۔ امام فرماتے ہیں سلمت قلوبہم من کل غش، ملاوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے جو دل پاک ہو جاتا ہے وہ قلب سلیم کہلاتا ہے، چاہے بزنس میں ہو یا رشتہ داریوں میں ہو۔ فراڈ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان پیسے کے مسئلے میں دھوکہ دے، نہیں، رشتہ داریوں میں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بڑا خطرناک دھوکہ ہوتا ہے جہاں پر عفت ملی ہوتی ہے، عفت جڑی ہوتی ہے، چاہے رشتہ داریوں میں ہو یا بزنس میں ہو، غش کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رولنگز میں دیکھیں گے، فقہ کے رولنگز میں حرام ہے ایک مومن دوسرے مومن کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے، فراڈ کرے۔ مثال دیتے ہیں آیت اللہ العظمی سید علی سستانی اپنی کتاب میں، جی، خراب مال اچھے مال میں بیچ دینا، جی، جو گولڈ نہیں ہے اس پر گولڈ کا پانی چڑھا کر بیچ دینا، گولڈ کوٹڈ بنا کر گولڈ کہہ کر بیچنا، آیت اللہ سستانی، یہ فراڈ ہے، یہ غش ہے۔ اگر یہ تم نے بیچ دیا تو گویا تم نے دھوکہ دیا ہے، اگر دھوکہ دے دیا تو پیسہ ملا نہ ملا، پیسہ حلال ہے حرام ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے، علماء جانے، لیکن جو چیز اثر کرتی ہے وہ یہ کہ انسان کا دل گندا بن جاتا ہے، انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر غش کا اثر ہوتا ہے، غل کا اثر ہوتا ہے، دغل کا اثر ہوتا ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، بزنس کے اعتبار سے ہو۔ اہل بیت نے اشارہ کیا ہے کہ اپنے دل کو بچانا ہو تو کوشش کرو کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو فراڈ نہ کرنا کسی کے ساتھ، چاہے بزنس میں ہو، کام میں ہو، جاب میں ہو۔ اور اسی طرح سے انسان اپنے یقین کو بڑھائے۔ حضرت ابراہیم سے تذکرہ تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے قلب سلیم کو بڑھانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے یقین کو بڑھایا۔ کس طرح بڑھایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جاؤ، گھومو، تلاش کرو، کوشش کرو، ہسٹری کا مطالعہ کرو، انبیاء کی تاریخ کا پڑھو، حج پہ جا رہے ہو جاؤ، زیارت پہ جا رہے ہو جاؤ، صرف ثواب کی نیت نہ ہو، صرف آخرت میں شفاعت کی نیت نہ ہو، یہ بھی دیکھو کہ ان ہستیوں سے، ان پروگرام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا میرا یقین بڑھتا ہے یا کچھ شک و شبہات اور ڈاؤٹس لے کر وہاں سے میں آتا ہوں۔ کون سا مرحلہ میرے موقنین، سفر کرو، ٹریول کرو، خود قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا۔ اگر ٹریول کرو گے، جرنی کرو گے، زیارت پہ جاؤ گے، حج پہ جاؤ گے تو ایک چیز تمہیں ضرور ملنی چاہیے، وہ یہ کہ تمہارا دل سوچنے کے قابل بن جائے، غور و فکر کرنے کے قابل بن جائے۔ کیوں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے؟ خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ تھے۔ مدرسہ تفسیر میں بتا رہا تھا، جو لوگ تفسیر میں شریک تھے، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا، جب آگ سے آپ بچے، باہر آ کر کھڑے ہو گئے، ایک نوجوان تھے، ساری حکومت ایک طرف تھی، ملٹری ایک طرف تھی، پاور، طاقت ایک طرف تھا،
اور دوسری طرف نہتے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن کہتا ہے ان فیہ لآیات، یہاں کئی نشانیاں ہیں. کون سی نشانیاں بھائی؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، یہاں کون سی نشانیاں ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں نشانیاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خاموشی کے ساتھ کہہ رہے تھے طاقت تمہارے پاس ہے، بچا میں ہوں، حکومت تمہارے پاس ہے، جیتا میں ہوں، میں اکیلا ہوں لیکن توحید کا پرچم لے کر میں کامیاب ہو گیا، لیکن تم بہت ہو، بہت ہونے کے باوجود تم ہار گئے. حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. کہتے ہیں آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا برداً و سلاما، ٹھنڈی ہو جا. اور کبھی کبھار یہ بھی ذہن میں آتا ہے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈ بھی نقصان پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کا ایسی ٹھنڈک جو انسان کو سیفٹی فراہم کرے، انسان کو سیکیورٹی فراہم کرے. برداً و سلاما، ذرہ برابر حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا. بعض اہل سنت کے کامنٹیٹرز نے کہا ہے ہاں ایک چیز حضرت ابراہیم کے بدن میں تھی جو جل گئی. آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بچ گئے. برداً و سلاما، ایک چیز جو حضرت ابراہیم کے بدن میں تھی، جڑی ہوئی تھی، جل گئی. جب میں دیکھ رہا سن رہا تھا ان کی کامنٹری کو، واقعی ایک اچھی حدیث ہے تو انہوں نے اچھا خوبصورت بیان کیا ہے کہ جو رسی، جو روپ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں ظالموں نے باندھی تھی ہاتھوں کو کھولنے کے لیے، وہ آگ اس رسی تک پہنچی، ہاتھ تک نہیں پہنچی. حضرت ابراہیم کے ہاتھ بھی فری ہو گئے. یہ مقام کیسے پہنچا حضرت ابراہیم کو؟ یقین کی منزل ہے، کنوکشن کی منزل، سرٹنٹی کی منزل ہے. جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو قلب سلیم عطا کرتا ہے. کیا میں بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ اسٹیجز الگ ہیں، درجات الگ ہیں، رینکس الگ ہیں. انسان کوشش کرے اس راستے میں چلتا چلا جائے، روح کو بچائے، جسم کو بچائے، گناہوں سے محفوظ رکھے. انسان کا دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا جائے گا. ہاں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار کوشش تو میں نے کی ہے، نتیجے تک پہنچانا تیرا کام ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو ٹرن کرنے والے، اے انسان کی سچویشنز کو چینج کرنے والے، انسان کے ارادوں کو بدلنے والے، بس میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے. اہل بیت علیہ السلام نے کئی دعاؤں میں دل کا تذکرہ کیا. اس دل کو بچا لو، دل کو پروٹیکٹ کرو، ساری چیزیں بچ جائے گی. دل گیا تو دل بھی گیا اور انسان کی زندگی بھی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو بچا سکیں، اور جیسے اللہ نے حکم دیا قلب سلیم کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی سورس ہے سالویشن کے لیے، تقوی سورس ہے اپنی زندگی کو اور اپنے آخرت کو سکسیسفل اور کامیاب بنانے کے لیے. آج کی دنیا میں جہاں پر ایسٹ میں، مشرقی دنیا میں امام بارگاہیں ہیں، حسینیہ ہیں، ان امام بارگاہوں سے، ان حسینیوں سے، ان امام باڑوں سے، عاشور خانوں سے جو میسیج ڈیلیور ہوتا ہے، جو پیغام دین کا، جو پیغام اہل البیت علیہ السلام اور قرآن کے آیتوں کا اور روایتوں کا دنیا کو پہنچتا ہے، وہی کام اگر ویسٹ میں آپ جائیں گے تو اسلامک سینٹرز کا ہوتا ہے. تو میں نے کئی اسلامک سینٹرز کا دورہ کیا. جب میں ویسٹ کی طرف جاتا ہوں تقاریر کے لیے
تو مین ایم جو ہوتا ہے اسلامک سینٹرز کا وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، چاہے قرآن کا پیغام ہو یا اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ہو۔ کچھ رول ہیں جو پلے کرتے ہیں وہ لوگ، واقعاً بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو امیگرینٹس ہیں، جو دوسرے کنٹریز سے جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک سینٹر بناتے ہیں، چاہے مسجد کی صورت میں ہو، چاہے اسلامک سینٹر کی صورت میں ہو یا کوئی اور نام ہے، بعض نام الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار در کا نام دیا جاتا ہے، در حسین، در زہرا سلام اللہ علیہم، اور کبھی کبھار سینٹرز کا نام دیا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ہدف اور گول از دا سیم۔ پہلا ان کا ہدف اور رول جو پلے کرتے ہیں وہ کلچرل رول ہے، اس لیے کہ ڈفرینٹ آف کلچر ان کے ساتھ وہ جاتے ہیں اس کنٹری میں، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو اور اپنے پروگرامز کو بچانے کے لیے، چاہے اس میں لینگویج بھی شامل ہو جاتی ہے، لینگویج ٹو پروٹیکٹ دیئر لینگویج، وہ ایک مرکز بناتے ہیں، ایک سینٹر بناتے ہیں تاکہ جمع ہو، یونٹی کے ساتھ اپنے تہذیب کو بچا سکیں، اپنے کلچر کو بچا سکیں اور اسی طرح سے اپنے لینگویج کو بچا سکیں۔ اور دوسرا جو رول بہت اہم ہوتا ہے وہاں پر اس نے اسلامک سینٹرز کا، وہ کہ جو ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں۔ کہیں نماز ہے، کہیں مجلس ہیں، کہیں کانفرنس ہیں، کہیں سیمینارز ہیں جو انہیں اسلامک سینٹرز میں آرگنائز کیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے ریلیجیس جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ سڑکوں پر وہ کام نہیں کر سکتے، دوسرے مراکز میں جا کر وہ کام نہیں کر سکتے، یہ اسلامک سینٹرز ہیں جو ان کو فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ اور جو تیسرا اس سے بھی اہم رول ہے، اس کی طرف توجہ کرنا، اگر جہاں بھی آپ جائیں وہاں پر پوچھیے گا، یقیناً آپ مانیں گے یہ چیز ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے ریلیجیس ایجوکیشن کا ایک مرکز ہوتا ہے، وہ اسلامک سینٹر، جہاں پر دینیات پڑھائی جاتی ہے، جہاں پر مدرسے کی صورت میں ایٹ لیسٹ ویکلی ونس اور ٹوائس بچوں کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کو دینیات اور دینی احکام وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سنڈے اسکول کلومیٹرز اور مائلز کا سفر طے کر کے آتے ہیں اور ایک دوپہر وہاں رہتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارا مذہب اور ہمارا مکتب ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ لوگ بچے آتے ہیں وہاں پر سیکھتے ہیں۔ آج اگر دوسری دنیا میں مذہب باقی ہے تو مجالس، عزاداری، تلاوت قرآن اور ان مدرسوں سے باقی ہے۔ اگر آپ لسٹ تیار کریں گے کتنے مکاتب ہیں، کتنے سینٹرز میں کتنی دینیاتیں چل رہے ہیں، کتنے مدرسے چل رہے ہیں، یہ انکاؤنٹیبل ہیں، اور خوبصورت طریقے سے کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، ٹیچرز ان کے پاس موجود ہیں۔ میں یہ خوشخبری یہ بھی دے دوں، جو یہاں کے بچے جاتے ہیں ہمارے مدرسے میں پڑھ کے، حسینی مدرسہ میں، وہ وہاں ٹیچر بن جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم اپنے مدرسے کو بھی کم نہ سمجھیں، جب ہمارے یہاں سے بچے جاتے ہیں مائیگریٹ ہو کے وہاں پر کام کرنے لگتے ہیں تو وہاں کے مدارس کے ٹیچر بن جاتے ہیں اور فری سروس پرووائڈ کرتے، والنٹیئرزم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ ان سے پوچھئے گا وہاں پر بچوں کو کس طرح وہ ریلیجیس ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پر لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ آتے ہیں ہفتے میں ایک دن اور بچوں کو پڑھا کر بتاتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانے دین کیا ہے، مکتب کیا ہے، ریلیجیس ایجوکیشن ان سینٹرز کا کام ہے، اسلامک سینٹرز کا۔ اور چوتھا جو یہ بھی بہت اہم ہے، جو انٹرفیتھ ڈسکشنز ہوتے ہیں، جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، جو کوشچنس ہوتے ہیں، الگ الگ ریلیجیس کے لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ اسلامک سینٹرز ہیں جو ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ اسلامک سینٹرز ہیں جو دین کے پروپاگیشن کا کام کرتے ہیں۔ اگر میں ویسٹرن کنٹریز میں جا رہا ہوں، اگر ایک مقصد میرا یہ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کس صورت میں مائیگریٹ ہو سکتا ہوں۔ تنزانیہ میرے لیے بہترین کنٹری ہے، دارالسلام از اے سیفسٹ پلیس ٹو پریکٹس دا ریلیجیس ڈیوٹیز۔ نماز پڑھ سکتا ہوں، مجلس کر سکتا ہوں، اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کوئی جگہ آپ کو ملے گی۔ بہترین جگہ، میں یہاں سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر ریسٹرکشنس ہیں، لمیٹیشنس ہیں، پابندیاں ہیں، انسان کو سوچنا پڑے گا جانے سے پہلے کہ مجھے واقعاً وہاں پر میں ٹک سکتا ہوں، ٹھہر سکتا ہوں، پریکٹس کر سکتا ہوں۔ نہیں کر سکتا تو نہیں جا سکتا، نہیں کر سکتا تو نہیں جا سکتا۔ جہاں پر مائیگریشن ٹو دا نان مسلم کنٹریز کی گفتگو کی ہے آیت اللہ سستانی نے، وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہاں، اگر تم اپنے دین کو پروپیگیٹ کر سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو ٹریول۔ اگر آپ کے پاس اتنا شعور ہے، اتنا علم ہے تو آپ جا کے پروپیگیشن کر سکتے ہو، بسم اللہ، جاؤ پروپیگیٹ کرو، تبلیغ کرو، اپنے دین کا پیغام پہنچاؤ، بسم اللہ۔ یہ کام ہوتا ہے آج کل وہاں پر اسلامک سینٹرز میں جہاں پر آپ جائیں گے۔ اور جو اہم کام ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ انہی اسلامک سینٹرز سے
غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد ہوتی ہے۔ چیریٹی ٹو آل، چیریٹی فار آل کا جو کانسیپٹ ہے انہی سینٹرز میں کیا جا رہا ہے۔ جہاں یمن کے لیے پیسہ اگر پہنچانا تو انہی سینٹرز کے ذریعے سے، جب سیریا کے لیے اگر پیسہ پہنچانا تو انہی سینٹرز کے ذریعے سے، وہ ریکگنائز سینٹرز ہیں، وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، لوکل جو لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل لیول پر جو لوگ ہیں اور محتاج ہیں وہ سوال کرتے ہیں، ان تک بھی پیسہ پہنچتا ہے تو انہی اسلامک سینٹرز کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ لیکن دشمن کی نگاہیں ان اسلامک سینٹرز پر بھی ہیں، وہ آسانی سے کام کرنے نہیں دیں گے۔ جو لوگ کرپشن پھیلا رہے ہیں، اوپن کرپشن پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی کا پیغام دیتے ہیں، اینیمیٹی پھیلاتے ہیں، وہ لوگ فری گھوم رہے ہیں سڑکوں پر، اور جو لوگ مذہب کا کام کرتے ہیں، غریبوں کا کام کرتے ہیں، مسکینوں کا کام کرتے ہیں، ان سینٹرز پر سینکڑوں کوشچن مارک لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی انگلینڈ میں ایک سینٹر پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی، اگرچہ انہوں نے الگ وجہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا وہ اکاؤنٹنگ کا پرابلم ہے، لیکن جو مین پرابلم انہوں نے بتایا وہ یہ کہ اس سینٹر میں ایک ایسی نظم پڑی گئی جو امام زمانہ سے ریلیٹڈ، اور اس نظم میں ایک نام آ جاتا ہے، نہیں اس نام سے پتہ نہیں، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، قاسم سلیمانی جتنا جب تک زندہ تھے اتنا ان کا ڈر نہیں تھا جتنا شہادت کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ قاسم سلیمانی کا نام آ گیا اس نظم میں، اس پویم میں، تو گھبرا گئے کہ یہ تو قاسم سلیمانی کا نام اگر آ جائے تو تمہاری حکومت کو تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں، فساد پھیلائے جا رہے ہیں، وہ تو گھوم رہے ہیں فری۔ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل ہپوکریسی ہے آج کی دنیا میں۔ لوگ سوچ رہے، بہانہ تلاش کریں کسی نہ کسی طریقے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی، اس پر آہستہ آہستہ پابندیاں لگائی جائیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیں جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ اگر آج ایک سینٹر پر اٹیک ہوا ہے تو یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ڈیفینس کے لیے لوگ نکلیں گے تو ان کے سینٹر پہ اٹیک ہوگا، ان کے سینٹر کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دشمن کی کوششیں تلاشیں، کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کھل کر اگر کرنا چاہے انسان، اس کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، غلطیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ عالم دین کا کہ جھوٹ اور سچ نہانے کے لیے پہنچے کسی پاؤں کے پاس، کسی کنویں کے پاس، تو جھوٹ نے سچ سے کہا تم پہلے چھلانگ لگاؤ۔ کپڑے اتارے سچ نے اور وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیا، تو جھوٹ وہاں سے کپڑے اس کے اٹھا کے بھاگا۔ ہوتا نا بچپن میں ہوتا ہے، ایک کھیل ہوتا ہے، جھوٹ وہاں سچ کے کپڑے اٹھا کے بھاگا، تب سے جھوٹ سچ کے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، تب سے جھوٹ سچ کے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کا سہارا لے کر اٹیک کرتے ہیں، اور اٹیک کرنے کے بعد اس کو وینش اور فنش اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بیدار ہونا پڑے گا، بہت جاگنا پڑے گا، اور ان لوگوں کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے جو لوگ واقعاً ہمارے سپورٹ کا، ہمارے ہیلپ کا، فائنانشیل سپورٹ، مورل سپورٹ، کم سے کم ایک ای میل، ایک میسیج یہ بتائیں کہ اس کام سے ہم ناراض نہیں ہیں۔ ان کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے بچے بغیر مرکز کے ہو جائیں گے تو پھر نہ علم ملے گا اور نہ ہی وہ عمل کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدائی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلوات والسلام
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.